زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پشتونخوا میں پارٹی کا ہوا ہے. ان کے پاس صرف ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے. بلوچستان میں حکومت سازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. معافی مانگی آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کے عوام سے. اتحاد بھی بنائی ہے، دھرنے بھی دیے ہیں، احتجاج پہ بھی ہے. جب مشکلات کا شکار ہوں گی تو بلوچستان ہمیشہ مرکز کی طرف دیکھتا ہے. نقصان صرف قوم پرستوں کا نہیں ہے، اس میں ریاست کو بھی نقصان پہنچے گا. ڈیلی قدرت کے ساتھ میں ہوا تھا کاکڑ. عام انتخابات 2024 کا سلسلہ ختم ہوا. اب بلوچستان میں حکومت سازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اکثریتی نشستیں جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا منصب کس کے حوالے کیا جائے گا، اس حوالے سے مزید بات کریں گے سیاسی صورتحال پہ گہری نظر رکھنے والے صحافی زین الدین خان سے. زین خان، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بلوچستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، کون سی پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنتی آ رہی ہے اور زیادہ انحصار اس چیز پہ ہوتا تھا کہ مرکز میں کون حکومت بنائے گا. تو اس دفعہ چونکہ مرکز کی صورتحال خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہاں پہ نون لیگ اور پیپلز کے درمیان ابھی تک معاملات طے نہیں ہے، اور یہ تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ حکومت نہیں بنا سکتی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلوچستان کی حکومت ان کے حوالے کی جائے، اور زیادہ امکانات بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ حکومت بنا لے. تو پہلے تو چونکہ لارجسٹ پارٹی وہی تھی، لیکن کوہلو کا جو نتیجہ ہے اس میں نواب جنگیز مری نون لیگ کے، تو ان کا نتیجہ آنے کے بعد اب سب سے بڑی جماعت بلوچستان اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ نون ہے. لیکن دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے اس نے 2 آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور تیسرے نے ان کی حمایت کر دی ہے. تو وہ ان کو 13 ارکان کی اب حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور 51 جنرل نشستوں پہ ان کو 26 یا 27 ارکان کی ضرورت ہوگی. تو وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو پڑ رہا ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے ابھی تک کسی نام کو تو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی ابھی اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے. انتخابات سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرفراز بگٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، اسی بنیاد پہ انہوں نے شمولیت کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کی پوری قیادت ہے، وہ بیٹھے گی. اور اب جو اطلاعات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو اختیار دیا گیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب مل کے دونوں فیصلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کے بعض سینئر لیڈرشپس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بندہ ایسا ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ کے لیے جو کل کو مشکل وقت میں کوئی پارٹی کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے. اور جہاں تک ڈیلیور کرنے کی بات ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے، یعنی ظاہر ہے جس طرح انتخابات تنازعات کا شکار ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی اس حکومت کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اور مرکز کی حکومت خود جب مشکلات کا شکار ہوں گی تو بلوچستان ہمیشہ مرکز کی طرف دیکھتا ہے، خود اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. بلوچستان کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کس دور میں رہی ہے اور کتنا کام ہوا تھا؟ دیکھیں، ماضی قریب میں تو یہ 2008 میں حکومت بنی تھی، اور قوم پرست تو 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر چکے. تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ انہیں موقع ملا، حالانکہ ان کو موقع ملنا مشکل تھا، لیکن یہ موقع ان کو ملا. انہوں نے حکومت بنائی. نواب اسلم ریسانی صاحب کی حکومت تھی، اور اس میں بھی کافی آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد ان کی حکومت بنی تھی. اور وہ واحد حکومت تھی جس میں سے 65 میں سے 64 ارکان اس کی کابینہ کا حصہ تھے. تو پیپلز پارٹی یہ وعدہ کر کے آئی، معافی مانگی آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کے عوام سے، اور آغاز حقوق کے بلوچستان پیکیجز دیے، 18ویں ترمیم دی. تو بلوچستان کے زخموں پہ انہوں نے مرہم رکھنے کی کوشش کی. اس دفعہ صورتحال تھوڑی اس لحاظ سے چینج ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہ لوگ آئے ہیں جو بلوچستان میں بالخصوص بلوچ اکثریتی اضلاع ہیں، اور جہاں پہ شورش زدہ اضلاع ہیں وہاں پہ اس طرح پسند نہیں کیے جاتے ہیں. جن پہ اعتراضات زیادہ ہیں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اس دفعہ مختلف صورتحال کا سامنا ہے. دیکھیں، اثرات تو کافی اس کے پڑیں گے، اور خاص طور پہ وہ حلقے مضبوط ہوں گے جو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان یا پاکستان میں پارلیمانی سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ان حلقوں کو فائدہ پہنچا ہے موجودہ صورتحال سے. اور قوم پرست جو وہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے اپنی لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں، تو ان کو اس دفعہ میرے خیال سے کوشش کی گئی ہے جو حلقے فیصلے کرتے ہیں ان کی جانب سے ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آؤٹ بھی کیا گیا ہے. اور ان کی پوزیشن اس حد تک بھی کمزور نہیں تھی، اگرچہ قوم پرست جماعتوں کی خامیاں تھیں، ان کی پرانی جو کارکردگی تھی وہ اس طرح سے اتنی بہتر نہیں تھی، یا مصلحت پسندی کا وہ شکار تھی، وہ اتنا مؤثر آواز پہلے جیسے نہیں اٹھاتی تھی. لیکن عام انتخابات میں ان کی پوزیشن اتنی بھی کمزور نہیں تھی جتنی دکھائی گئی ہے، جتنے نتائج میں
سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پشتونخوا میں پارٹی کا ہوا ہے. ان کے پاس صرف ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے, میں وہ بھی بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ آئی ہے, اور وہ صوبائی کی نشستوں سے مکمل آؤٹ ہو گئی. اور یہ 1985 سے میرے خیال سے پہلی بار ہے کہ جب پشتونخوا میں پارٹی نے کوئی انتخاب لڑا ہو اور کوئی ان کے ہاتھ نشست نہ آئے. وہ 2008 میں اگرچہ وہ بائیکاٹ پہ تھے, لیکن پچھلے انتخابات میں بھی ان کے پاس صوبائی کی ایک نشست تھی. اس سے پہلے وہ سب سے بڑی جماعت تاریخ میں ان کے پاس 14 نشستیں تھی 2013 میں, اور وہ ایک کلیدی حصہ تھی صوبائی حکومت کا نون لیگ اور نیشنل پارٹی کے ساتھ. اس دفعہ وہ مکمل آؤٹ ہو گئی ہے صوبائی اسمبلی سے, تو سب سے زیادہ نقصان تو ان کا ہوا ہے. اور ظاہر ہے وہ احتجاج پہ بھی اسی لیے, اور جس طرح انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں, تو سب سے زیادہ نقصان انہی کا نظر آ رہا ہے. اور میرے خیال سے نقصان صرف قوم پرستوں کا نہیں ہے, اس میں ریاست کو بھی نقصان پہنچے گا. یہ آوازیں جو ایک طرح سے جو سخت گیر لوگوں اور ریاست کے درمیان ایک طرح سے پل کا کردار ادا کرتے تھے, تو یہ اگر درمیان میں سے نکلیں گے تو پھر ظاہر نقصان ہوگا اس کا. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ بلوچستان کے سینئر صحافی اور بلوچستان میں سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی زین الدین خان تھے. بلوچستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم مزید پروگرامز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے, مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پرواہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.